السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان. اس لیکچر میں ہم آرٹیکل آف کنفیڈریشن ان یونائٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں گے. لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. تو اب یہ آرٹیکل آف کنفیڈریشن کو امریکہ کے آئین میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کرنے کے لیے 13 کالونیز کو بنایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کنونشن کیا جاتا ہے جہاں پہ ان سب کو بلایا جاتا ہے جو کہ فلاڈیلفیا کنونشن کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک ہی پرپز تھا اس کا کہ کیسے آرٹیکل آف کنفیڈریشن میں جو غلطیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے یا ایک نیا آئین بنایا جائے. صرف روڈ آئی لینڈ ایک ایسی ریاست ہوتی ہے جسے ان پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا اور وہ اپنے ڈیلیگیشن کو سینڈ نہیں کرتے. اور یہاں پہ فلاڈیلفیا کنونشن میں جو ڈیلیگیشن ہوتے ہیں یہاں پہ 55 لوگ ہوتے ہیں جن میں یہاں پہ فیمس پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو بعد میں امریکہ ریاست میں یا امریکن پالیٹکس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ان میں واشنگٹن جو کہ امریکہ کے پہلے پریزیڈنٹ بنتے ہیں، پھر بینجامن فرینکلن، الیگزینڈر ہیملٹن، جان ڈکسن اور جیمز میڈیسن بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں. تو یہ جتنی بھی فیمس پرسنالٹیز اور پریزیڈنٹ ہیں ان کی بایوگرافیز پہ ہم سیپریٹ اور ڈیٹیل لیکچر بنائیں گے. ان لوگوں کو فادر آف امریکن کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے. یہ جو 55 مین تھے جو فلاڈیلفیا کنونشن میں مل کر امریکہ کا آئین بناتے ہیں. تو یہاں پہ فلاڈیلفیا کنونشن میں دو یہاں پہ پلان ہمارے سامنے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کمپرومائز کیا جاتا ہے کہ کیسے یہاں پہ پارلیمنٹ کو بنانا ہے، پارلیمنٹ یا کانگریس کو بنانا ہے. تو ایک پلان ہمارے پاس ورجینیا پلان آتا ہے اور دوسرا نیو جرسی پلان آتا ہے. تو یہ 2 آلٹرنیٹو پلان کے تحت ایک پلان میں فیڈرلسٹ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جس کو ورجینیا پلان کہا جاتا ہے. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ریپرزنٹیشن ہوگی یہ پاپولیشن بیسس پہ ہوگی. تو ورجینیا پلان کے تحت فائدہ ان لوگوں کو زیادہ تھا جن کی پاپولیشن زیادہ ہوگی. فار ایگزامپل نیو یارک کی اگر ہم بات کریں، وہاں کی اگر پاپولیشن 4 کروڑ ہے تو وہاں سے 50 ممبر اگر پارلیمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اگر کوئی اور ریاست ہو، فار ایگزامپل نارتھ کیرولینا، وہاں کی پاپولیشن ہی چند لاکھ ہے تو وہاں کا 1-2 ہی ممبر آئیں گے. تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی ریاست کو چلانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ زیادہ مفادات نیو یارک کے ہی پورے کیے جائیں گے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرا پلان جو اینٹی فیڈرلسٹ جن کو سپورٹ کرتے ہیں، نیو جرسی پلان، ان کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن بیسس پہ نہیں بلکہ ایکول ریپرزنٹیشن کی بات ہونی چاہیے. جیسے کہ ہم نے دیکھا فار ایگزامپل نیو یارک کی اگر 4 کروڑ پاپولیشن ہے اور نارتھ کیرولینا کی 1 لاکھ پاپولیشن ہے، یہ ہم فار ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. تو دونوں کی طرف سے 2 ممبرز کو بھیجا جائے گا، یعنی کہ یہاں پہ آبادی کے تناسب سے نہیں بلکہ ایکول ریپرزنٹیشن دی جائے گی. اب یہ معاملات 4 ویک تک انسیٹل رہتے ہیں، یعنی کہ کوئی یہاں پہ سولوشن نہیں نکلتا، لیکن بعد میں اسے ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے. اب اپر ہاؤس بنے گا جسے سینیٹ کہا جائے گا جہاں پہ ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. چاہے کسی ریاست کی آبادی 1 لاکھ ہو یا 10 لاکھ ہو یا چند کروڑ ہو تو وہاں سے بھی 2 ممبر جائیں گے. اور دوسری ریاست جس کی پاپولیشن چاہے کروڑوں میں ہو تو وہاں سے بھی 2 ہی ممبر جائیں گے، یعنی کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی. اور دوسرا جو ہمارے پاس کانگریس بنائی جاتی ہے، یہاں پہ پاپولیشن بیسس کی بات کی جاتی ہے. جن ریاستوں کی زیادہ پاپولیشن ہوگی وہاں کے زیادہ ممبر ہوں گے. تو اس کو کنیکٹیکٹ کمپرومائز کہا جاتا ہے. ولیم سیموئل جانسن یہ اس کمپرومائز کو کمپوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ہی آپس میں ساتھ چلایا جائے، یعنی کہ ایکول ریپرزنٹیشن بھی کی جائے جنہیں ہم سینیٹ کہتے ہیں، اور پاپولیشن کی بیس پہ بھی ریپرزنٹیشن کی جائے جس کو ہم
लोअर हाउस या कांग्रेस भी कहते हैं। जो कॉम्प्रोमाइज होता है जहां पे लोअर हाउस और अपर हाउस की बात की जाती है, कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज अभी भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो 13 रियासतें होती हैं इनमें से 9 की यहाँ पे रजामंदी होती है और बाकी 4 रियासतों की इसमें रजामंदी नहीं होती। लेकिन इसको रेटिफाई किया जाता है और बाद में जब बिल ऑफ राइट पास किए जाते हैं, जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट होती है, इनके बाद ये लोग अब ज्यादा इसको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।